اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال مولانا الصادق جعفر ابن محمد علیہم آلاف التحیت والثناء من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قمری مہینے کا اور نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام کی عزاداری سے ہوتا ہے، اور بیان کر رہے تھے مولانا حیدر صاحب کہ ہم شیعیان حیدر کرار کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز اہل بیت علیہم السلام کے غم سے کرتے ہیں، اور مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس سینہ زنی کا انعقاد کرتے ہیں، امام بارگاہوں کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، سیاہ پرچم لگاتے ہیں، سیاہ بیرک لگاتے ہیں، سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، اور اس عزا کے عنوان سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اس عزائے حسین ابن علی کی بدولت اللہ کی بارگاہ میں در حقیقت اللہ سے حسین کا واسطہ دے کر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا تمام سال اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور اہل بیت علیہم السلام کی عزا میں گزرے۔ بنیادی طور پر یہاں بعض جو افراد جو اس مکتب اور اس روش اور اس طرز عمل کے موافق نہیں ہیں، ہمارے اس طرز عمل کو جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر سال سید الشہداء کے عزا کا فرش محرم کے آغاز میں بچھ جاتا ہے، استقبال محرم کی مجالس، عشرہ محرم کی مجالس، اور پھر سفر المظفر کا مہینہ، اور پھر 8 ربیع الاول تک مؤمنین عزاداری کرتے ہیں، یعنی یہ مکمل جو 48 دن ہیں مؤمنین کے، یہ تقریباً عزاداری میں گزرتے ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ بالاخر وہ ایک واقعہ 61 ہجری میں ہو گیا، کب تک بالاخر عزاداری کا انعقاد کیا جائے گا، کب تک مجالس عزا کا انعقاد کیا جائے گا، کب تک سینہ زنی کی جائے گی؟ بالاخر جو واقعہ تھا وہ ایک واقعہ گزر گیا، تاریخی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی 1400 سال سے جو ایک عزاداری کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ بالاخر متوقف کیوں نہیں ہوتا، یہ رکتا کیوں نہیں ہے، اور کیوں اس کو ہر سال جوش و خروش سے، ولولے سے، اور پہلے کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ جذبے کے ساتھ، زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منعقد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور منعقد کیا جاتا ہے، عزاداری منعقد کی جاتی ہے، سینہ زنی کی جاتی ہے؟ بالآخر ایسا کیوں ہے؟ تو سوال کلی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے عزا کے ایام، اور بالخصوص سید الشہداء کے عزا کے ایام جو ہم مناتے ہیں، یہ کب تک بالاخر ان کا انعقاد ہوگا؟ یہ سوال کلی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ من جملہ سوال یہی بیان کیا جاتا ہے کہ
یہ 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں؟ سوال کلی میں تمام عمومیت کے حامل ایک سوال ہے، جبکہ سوال فرعی میں چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مقدماتی گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتے ہیں سید الشہداء کے قیام سے متعلق، تو اس سوال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا، ذکر اور عزاداری کے ان فرش عزا کو جو بچھاتے ہیں اور یہ جو تاریخی واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور ہر سال تسلسل سے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور اہل بیت علیہم السلام کے بطور خاص مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ایک روش ہے انسان کے وجود میں اقدار حسین ابن علی کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کے وجود میں تعلیمات محمد مصطفیٰ کو زندہ رکھنے کا یہ واحد بہترین راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معراج کرتا ہے۔ لہٰذا یہ فقط مکتب اہل بیت علیہم السلام کی سیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے قومی جو ممتاز شخصیات ہیں، جنہیں آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے قومی ہیروز ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ عام اقوام میں بھی دیکھ لیں تو عام طور پر معاشرے میں تمام اقوام، تمام ممالک، ہر قوم، ہر مکتب اپنے قوم میں موجود ممتاز افراد کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کی خصوصیات کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی طرف اگر توجہ کی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ ایک قانون کلی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ قومی ہیروز کا ذکر کیا جائے، ان کی قربانیوں اور فداکاریوں کو بیان کیا جائے، اس کے پازیٹیو آثار امت پر، قوم پر مترتب ہوتے ہیں اور وہ قوم اسی ہیرو کی پیروی کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اور جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے وہ اپنے زوال کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ دنیا میں مختلف اقوام کو دیکھیں، ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے قوم، افراد اور ہر مزاج سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ اپنے ایسے افراد کا کہ جو ان کے لیے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، جو ان کے قومی ہیروز ہیں، جو ان کے مکتب کی ممتاز شخصیات ہیں، وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، باقاعدہ نصاب تعلیم میں اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی آئندہ نسلیں ان کے ماضی سے جڑی رہیں اور انہی اقدار کو آگے لے کر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتی چلی جائیں، اور یہی راز ہوتا ہے قوموں کی ترقی کا۔ لہٰذا دیکھ لیں آپ مختلف اقوام جو دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، چاہے وہ چائنا میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہوں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریات کو، اپنی اقدار کو جو ان کے ملک سے وابستہ ہیں، ان کے مذہب سے وابستہ ہیں، ان کی قوم سے وابستہ ہیں، انہیں اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے وہ اپنی قومی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں بیان کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، اور اس کے پازیٹیو آثار انہوں نے مشاہدہ کیے ہیں جو مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا قومی شخصیات کی قربانی کو، ان کے واقعات کو تجلیل کے ساتھ بیان کرنا، جہاں ان قومی شخصیات کی قدردانی ہے، ان کی اس قربانی کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے، ان کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، وہاں ان کی اس طرز تفکر کو بھی اپنے وجود میں زندہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے باقی اقوام بھی اس نقطے پر اور اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا یوں کہا جائے کہ یہ قانون عقلی ہے کہ جس پر عقلاء اول سے کاربند ہیں اور آج تک اس پر
چلے آ رہے ہیں اور آئندہ نسلوں تک بھی اسی فارمولے پر یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ چونکہ اسے ایک قانون سیرہ عقلاء کے تحت بیان کیا جاتا ہے کہ تمام عالم کے عقلاء کی روش یہ ہے کہ وہ اپنے ممتاز افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے، ان کی قربانیوں کی تبیین سے، ان کی اخلاقی اور روحی خصوصیات کو بیان کرنے سے وہ قومیں زندہ رہیں اور ترقی کی طرف گامزن رہیں۔ لہٰذا ان قومی شخصیات کا تذکرہ درواقع قوم کے اندر اس جذبات کو بیدار رکھنے کی علامت ہے، اور یہ ایک عقلی فارمولہ ہے اور ہر قوم کے اندر رائج ہے۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں وہ بطور خاص اپنے جو اسلامی جو شخصیات ہیں، ممتاز شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں، انبیاء کے اوصیاء ہیں، حضرت خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت خاتم الانبیاء کے اوصیاء ہیں، ان کا تذکرہ جو کرتے ہیں یہ اسی جہاں کلی عقلی فارمولے کے تحت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری دینی آئیڈیالوجی میں بھی اس کی ترویج کی تاکید ملتی ہے کہ انسان حضرات اہل بیت اور سیما حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثناء کا تذکرہ کرے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں ایک باقاعدہ باب مرتب فرمایا ہے کہ جس میں 40 احادیث انہوں نے تحریر فرمائی ہیں کہ جو احادیث اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں، اس موضوع کو بیان کرتی ہیں کہ سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثناء کا ذکر ان کی شہادت سے ہزاروں سال پہلے خداوند متعال نے انبیاء کو القاء کیا اور اس تذکرے میں انبیاء کو شریک قرار دیا۔ لہٰذا ان روایات کا اگر جائزہ لیا جائے، بطور مثال مثلا ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ وآلہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے اور سرزمین عرفات پر انہوں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کی اور خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اس کے بعد جب حضرت آدم اس زمین پر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اسی سفر سے گزرتے گزرتے جب حضرت آدم سرزمین کربلا پر پہنچے تو حضرت آدم کو وہاں ٹھوکر لگی، زمین پر گرے اور ان کے پیر مبارک سے، قدم مبارک سے خون جاری ہوا۔ اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا روایات میں یہ ایک فارمولہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال کے بندوں سے اگر اس دنیا میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو خداوند متعال انہیں اس دنیا میں ہی ایک خفیف سی ایک سزا دے دیتا ہے، ایک خفیف سا ایک جو ہے وہ ان کے اوپر ایک عتاب کرتا ہے تاکہ ان کو خداوند متعال اس عالم میں سرخرو فرمائے۔ لہٰذا بطور معمول اولیاء کی، انبیاء کی اور خاص ہستیوں کی یہ روش رہی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی ایسی بلیہ یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور عفو درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم نے بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، کیا کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی کہ اسی قانون کلی کے تحت مجھے یہاں اس سرزمین میں میرے وجود میں ایک حزن کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور اس حزن کے علاوہ میں اس سرزمین پر گرا ہوں، میرے پیروں سے، میری جو وجود سے خون جاری ہوا ہے، تو کیا پروردگار کوئی ایسی کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے؟ تو جواب آیا نہیں، یہاں آپ کی اولاد میں سے ایک آپ کا فرزند حسین ابن علی اس سرزمین پر بے یار و مددگار اور نہایتی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت آدم حسین ابن علی کے غم میں شریک ہوئے۔ تو اس انداز میں دیکھیں کہ خداوند متعال نے حضرت آدم سے اس سلسلے کو شروع کیا، اور پھر جب حضرت ابراہیم غالباً تشریف لائے تو وہ بھی جب اس سرزمین کربلا سے گزرے اور ان کی سواری ٹھوکر کھا کر سرزمین کربلا میں گری اور حضرت ابراہیم زخمی ہوئے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، کیا کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی کہ جو مجھے اس سرزمین میں اس انداز میں میرے وجود سے جو ہے وہ ایک خون جاری ہوا؟ تو جواب ملا کہ نہیں، اس سرزمین پر آپ کا ایک فرزند حسین ابن علی جو ہے وہ شہید ہوگا۔ لہٰذا اس انداز میں خداوند متعال نے انبیاء کو
واقعہ کربلا کے انعقاد سے پہلے اس واقعے کی خبر دی اور ان انبیاء کو حسین ابن علی کے غم میں شریک قرار دیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر آپ مشاہدہ فرماتے ہیں اور آپ سب خطیب حضرات ہیں اور یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب حضرت سید الشہداء کی ولادت ہوتی ہے اور جناب رسالت مآب کو اطلاع دی جاتی ہے اور حضرت سید الشہداء کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا بچے میں کوئی عیب ہے، کوئی ایسی کوئی مشکل ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ فرزند جو ہے میرا یہ دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور وہ تمام واقعہ اہل بیت علیہ السلام تک اس انداز میں منتقل ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب اسی سرزمین نینوا سے گزرتے ہیں جنگ صفین کا، اور یہ 23 سال پہلے کا واقعہ شہادت سے یا اس سے زائد مدت پہلے کا واقعہ، تو حضرت امیر المؤمنین بھی اسی سرزمین کربلا میں عزاداری کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ دشت نینوا خون کا ایک سمندر ہے اور حسین ابن علی اس میں غوطہ زن ہے۔ بیدار ہوتے ہیں، عالم رؤیا سے گریہ وزاری کرتے ہیں اور حسین ابن علی کو اور امام حسن مجتبیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سرزمین کربلا میں اس انداز میں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی سنت یہ ہے کہ تمام انبیاء کو خداوند متعال نے حسین ابن علی کے غم میں شریک قرار دیا اور حسین ابن علی کا تذکرہ کیا، اور ان انبیاء نے اسی انداز میں اس ذکر حسین ابن علی کو آگے اپنی جو خاص افراد ہیں امت کے ان تک منتقل کیا۔ اور پھر یہ ایک فارمولے کے طور پر کہ ہر قوم کی بقا اور ہر قوم کی بلندی کا راز اس میں ہے کہ وہ حسین ابن علی کے فرش عزا پر آئے اور حسین ابن علی کی عزا میں شریک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس بطور کلی یہ کہا جا سکتا ہے پہلے اس سوال کے جواب کے طور پر کہ ہم 1400 سال سے کیوں اس ذکر کو مناتے ہیں اور کیوں محرم میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، سفر میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، تو بیان ہوا کہ یہ عقلاء کی روش ہے۔ تمام عالم میں جتنے بھی عقلاء ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، وہ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ذکر کے ذریعے سے اپنے اس بزرگ کی تعلیمات کو، ان کی فداکاری کو، ان کی خدمات کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی انہی آئیڈیالوجی، انہی اہداف اور انہی اقدار کے مطابق پروان چڑھے اور ان کی وہ جو تہذیب و تمدن ہے وہ ترقی اختیار کرے۔ اور یہ ثقافت تشیع اور ملت تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے غم سے اس نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ پس بنیادی طور پر یہ سیرت عقلاء ہے، لیکن ہمارے پاس اسلامی آئیڈیالوجی میں روایات فراوان موجود ہیں، جیسا کہ یہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باب موجود ہے کہ خداوند متعال نے واقعہ کربلا سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک انبیاء کو اس واقعے کی تعلیم دی ہے، خبر دی ہے، اور انبیاء نے اس پر عزاداری کی ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی یہ روش رہی ہے کہ وہ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے حسین ابن علی کے غم کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ طول اس کی روایات، متعدد روایات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس دنیا سے شہادت ہونے لگی تو پہلے حضرت ام سلمہ کو وہ ایک قارورہ اور وہ شیشی دیتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ جہاں اپنے وصیتیں فرماتے ہیں تو وہاں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے واقعہ عاشورہ کو اور ان مصائب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی آپ روش دیکھ لیں تو ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن وقت شہادت کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی
مظلومیت کا وقت ہے تو اس وقت امام حسین سے کہتے ہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یعنی ایک یہ روش ہے، باقاعدہ تعلیم دیا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی کا غم باقاعدہ جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ خداوند متعال نے اس کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے، اور خود واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں، جتنی بھی قومیں اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق حریت کا درس لے رہی ہیں، بیداری کا درس لے رہی ہیں، شجاعت کا درس لے رہی ہیں، اپنے نظریات کی خاطر قربانی کا درس لے رہی ہیں، تو وہ حضرت سید الشہداء کے مکتب کا مرہون منت ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. باقی سوالات کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. بیان کیا گیا کہ آج مختصر کیا جائے. میں ایک عجیب سی روایت آپ کی خدمت میں اس کا ایک تمہیداً مصائب سے پہلے اس کو آغاز کرنا چاہتا ہوں. مرحوم ابن قولوی نے ایک عجیب سی روایت کامل الزیارات میں تحریر کی ہے کہ اس روایت کو دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم لوگ تو سال کے آغاز میں محرم اور صفر کے یہ 48 دن ربیع الاول تک، جو 8 تک ہم عزائے سید الشہداء میں بعض اوقات عزاداری کرتے ہیں، تمام جو ہمارے دن ہیں ان میں وہ عزاداری کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر مومن کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ ہر روز حسین ابن علی پر عزاداری کرے، ہر روز عزاداری حسین ابن علی کرے، ہر روز زیارت حسین ابن علی کرے، ہر روز آہو بکا کرے، ہر روز فرش عزا بچھائے. روایت میں جو ہے وہ ایک ایسا مضمون ملتا ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے یہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، کہ خداوند متعال نے اس دن اور رات کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور ان فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دن اور رات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اگلے فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جگہ کو آ کر لیں اور اس دن اور رات کے نظام کو، اس کی تدبیر کریں اور اس کے نظام کو چلائیں. یہ فرشتے عرش پر نہیں جاتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے یہ تمام اپنی ذمہ داری کو مکمل کرنے کے بعد سید الشہداء کے حرم میں حاضر ہوتے ہیں. دن کے فرشتے بھی، رات کے فرشتے بھی سید الشہداء کے حرم میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں آ کر گریہ وزاری کرتے ہیں. وہ جو پہلے سے حائر حسینی میں موجود فرشتے ہیں ان فرشتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن کلام نہیں کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے اور حضرت سید الشہداء کے زائرین پر نظر کر رہے ہیں کہ کون زائر کیا کر رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے، لیکن ان کا جو ایک طرز عمل ہے یہ مسلسل گریہ وزاری کر رہے ہیں. اور حائر حسینی میں موجود جو فرشتے ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ اپنی عبادت مکمل کریں تو وہ ان سے عرش کے بارے میں اخبار لیں، خبریں لیں، معلومات لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. طلوع فجر کے بعد یہ فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، اور انہیں عرش کی خبریں دینے کے بعد یہ فرشتے جو دن اور رات کی حفاظت پر مامور تھے یہ واپس چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. اور جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں ایک مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت خاتم الانبیاء بھی موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، زین العابدین، امام محمد باقر، یہ سب ہستیاں وہاں پر موجود ہیں. چونکہ روایت امام جعفر صادق سے ہے تو امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ سب پہلے کے ائمہ وہاں پر موجود ہیں اور سب ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان فرشتوں سے کہ جو زمین سے آئے ہیں ہو کر اور حسین ابن علی کی زیارت کر کے آئے ہیں. لیکن وہاں ایک ایسی ہستی ہے جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے، وہ تنہا تشریف نہیں لاتی ہیں. اب یہاں سے روایت وَإِنَّ فاطمہ علیہ السلام اذا نظرت علیہم،
جب فاطمہ ان فرشتوں پر نظر ڈالتی ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ وَمَعَهَا أَلْفُ نَبِيٍّ، اور فاطمہ کے ساتھ 1000 نبی موجود ہے۔ الف صدیق، 1000 صدیق بھی موجود ہے۔ الف شہید، 1000 شہید بھی فاطمہ کے ساتھ موجود ہے۔ وَمِنَ الْقَرُّوبِينَ الف، اور قروبین میں سے ہزاروں کی مقدار میں وہاں قروبین فاطمہ زہرا کے ساتھ موجود ہیں۔ پس یہ دروا کے ایک حلقہ موجود ہے عزاداری کا، ایک ہیئت ہے عزاداری کی جس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، قروبین بھی موجود ہیں۔ یہ سب فاطمہ زہرا کے حلقہ عزا میں موجود ہیں، اور آتے ہیں وَيُسْعِدُونَهَا عَلَى الْبُقَاءِ، اور یہ سب فاطمہ زہرا کو اس بقاء میں، اس عزاداری میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اس قدر فاطمہ زہرا کا وہاں گریہ ازاریہ یہ ہر روز کی کیفیت ہے، چونکہ ہر روز فرشتے جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو ان تمام کو یہ خبر دیتے ہیں، اور فاطمہ زہرا وہاں ان فرشتوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے دھاڑے مار کر صدیقہ طاہرہ گریہ کرتی ہے، اس قدر گریہ کرتی ہے کہ فرشتوں کی تسبیح چھوٹ جاتی ہے۔ روایت میں ہے وَإِنَّهَا لَتَشْهَقُ شَهْقَةً، فاطمہ ایسی چیخ بلند کرتی ہے فَلَا تَبْقَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ إِلَّا بَقَى رَحْمَةً لِصَوْتِهَا، کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ فاطمہ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر گریہ کرتا ہے۔ پس معلوم ہوتا اس سیرت سے کہ ہمارا بھی روز کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز حسین ابن علی کی مظلومیت اور مصیبت میں عزا کے عنوان سے کریں۔ اب جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسے گریہ فرماتی ہیں وَمَا تَسْكُنْ حَتَّى يَعْتِيهَا النَّبِي، فاطمہ خاموش نہیں ہوتی یہاں تک کہ سرور انبیاء کو بلایا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ، سرور انبیاء آ کر فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں قَدْ أَبْقَيْتِ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَشَغَلَتْهِمْ، اے فاطمہ تم نے تمام جو سماوات کے تمام فرشتے ہیں انہیں عزا میں مصروف کر دیا ہے، سب مصروف ہو گئے ہیں اور سب نے تسبیح اور تقدیس کو چھوڑ دیا ہے۔ فَكُفِّ حَتَّى يُقَدِّسُوا، فاطمہ خاموش ہو جائیے تاکہ وہ اپنی تسبیح کا آغاز کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اے فاطمہ خداوند متعال نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ محقق ہوگا حسین ابن علی کے حق میں۔ پس عزیزان معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا غم ہر روز ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے لااقل اس وقت جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے ساتھ اپنی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ہم بھی عزائے حسین میں مصروف ہوں، اور اس عزائے حسین میں مصروفیت انسان میں ایک ایسا انقلاب ایجاد کرے گی، ایک ایسا تحول ایجاد کرے گی کہ یہ انسان اب حسینی ہو جائے گا، یہ حسینی اقدار کے ساتھ اب اپنی تمام دن بھر کی مصروفیات کو حسین ابن علی کی تعلیمات کے مطابق انجام دے گا۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ جو اپنے فرزند کے لیے ایسا گریہ کر رہی ہیں، وہ فاطمہ خود کتنی مظلومہ فاطمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا 90 دن زندہ رہی، لیکن ان 90 دنوں میں ہر روز فاطمہ، ہر لمحہ فاطمہ کے وجود پہ موت کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں جو ٹوٹ چکی تھی، ہر سانس جو نکلتا تھا وہ موت کی کیفیت کی خبر دیتا تھا۔
ہر لمحہ فاطمہ کو تکلیف ہوتی تھی، ہر لمحہ فاطمہ زہرا اس کرب سے گزرتی تھی، اور فاطمہ زہرا کو ایسی تکلیف تھی کہ فرماتی ہیں والد کے جانے کے بعد صبت علیہ مصائب، بابا تمہارے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں، صبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہی فاطمہ زہرا کہ جو علی ابن ابی طالب کے گھر میں پیغمبر کی امانت ہے، امت نے اتنا ظلم کیا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ فاطمہ زہرا کا محسن شہید ہو گیا، فاطمہ زہرا خود زخمی ہے، لیکن جیسے ہی فاطمہ کو خبر ملی کہ علی کو لے گئے، اپنا درد بھول گئی، فضہ سے کہا مجھے تھامو میں جاؤں گی ابوالحسن کے پیچھے، اور آئیں امیر المؤمنین کے اس کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہا چھوڑ دو ابوالحسن کو، کہ ایسے میں اس لعین تعزیانہ نکالا۔ فاطمہ زہرا کے دستے مبارک پر ضربیں ڈالنا شروع کی تاکہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ علی ابن ابی طالب سے جدا ہو جائے۔ فاطمہ زہرا وہ مظلومہ بی بی کہ جو بابا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لزمت الفراش، جو بستر کی ہو کر رہ گئی، وَنَحَلَ جِسْمُهَا، اور فاطمہ کا جسم نحیف ہو گیا، وَذَابَ لَحْمُهَا، فاطمہ کا گوشت ختم ہو گیا، وَصَارَتْ كَالْخِيَالِ، اور فاطمہ ایک شبح رہ گئی، فاطمہ کا وجود ختم ہو گیا۔ پیغمبر کے جانے کے بعد فاطمہ کی یہ کیفیت تھی، معذبۃ الراس، کہ ان کا سر ہمیشہ بندھا رہتا، ناہلۃ الجسم، جسم نحیف تھا، منحدۃ الرکن، فاطمہ کا پہلو زخمی تھا، باقیۃ العین، فاطمہ زارو قطار رویا کرتی تھی، محترقۃ القلب، فاطمہ زہرا کے جگر کو آگ لگی تھی، اپنے بابا کے فراق میں کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی بیدار ہوتی، حسنین کو بلاتی، حسنین کو کہتی آپ کے نانا کہاں ہیں، جو آپ کو اپنی آغوش میں لیا کرتے تھے، جو آپ کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو آپ کے بوسے لیا کرتے تھے، جو آپ کو کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، وہ فاطمہ جس کی یہ کیفیت تھی بابا کے شہادت کے بعد، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اب وہ بی بی مقدرہ آپ کے ساتھ تو امت نے یہ کیا، آئیے کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھیے، اپنے تمام اقربا کی شہادت کے بعد تنہا و تنہا کھڑے ہیں، حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہے ہیں، لیکن کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی حسین کی فریاد رسی کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کوئی مخدرات عصمت و طہارت کو سہارا نہیں دیتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم۔